السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، والصلاة والسلام على سید الاولین، والصلاة والسلام على سید الآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان،
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اول اس لیے کہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے والد یونو یونائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن جو 1945 میں بنی تھی، اس کی تحقیق کے مطابق اس وقت زمین پر 7 ارب 85 کروڑ انسان ہیں. ان 7 ارب 85 کروڑ انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام 1,23,687 انبیاء کرام کے والد اول. ابھی 1.25 لاکھ انبیاء نہیں ہوئے، ابھی انبیاء کی تعداد یہ آئی. اب اس میں 313 رسولوں کو جوڑیے، اب 1.25 لاکھ بنے گا. 313 رسولوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام. شرح عقائد دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے بطور نصاب. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، اس میں 313 رسولوں کا حوالہ ہے. رسولوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک فرض پر 4 گنا سنتیں زیادہ ہوتی ہیں. فرض ایک ادا کیا، سنتیں آپ نے 4 گنا زیادہ. وضو میں 4 فرض، وضو میں خالی 4 فرض، سنتیں 18، 4 چوک 16، سنتیں 18. غسل میں 3 فرض ہیں، سنتیں 14. سبحان اللہ کے. نماز میں 7 فرض اور نماز میں سنتیں 51. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک ہندوستان میں، ہمارے اپنے عزیز ترین ملک ہندوستان میں ایک دن میں ہونے والی 1,45,00,000 اذانیں ہیں، اور 1,45,00,000 اذانوں میں اللہ کے حبیب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، نام نامی اس میں گرامی 2,90,00,000 بار لے لیا جاتا ہے. تو نبی کی ذات زندہ ہے، نبی کی صفات زندہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے آج سے 156 سال پہلے شہر دیوبند میں انگریزی تاریخ 30 مئی 1866، عربی تاریخ 15 محرم الحرام 1283 ہجری، بروز پنجشنبہ بروز جمعرات، درخت انار کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ کیا تحریر فرماتے ہیں آب حیات میں. علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ جیسے بلند پایا محدث کی روایت لے کے آئے اور فرمان رسول نقل کیا علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ نے. یہ میں علماء دیوبند کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، علماء دیوبند کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی ریاضت زندہ، نبی کی طاقت زندہ، نبی کی قوت زندہ. شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1957 میں، وہ تحریر فرماتے ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر وفات رسول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. نبی کی طاقت زندہ، نبی کی قوت زندہ، نبی کی ہمت زندہ، نبی کی شجاعت زندہ. مالی گھاٹی میں ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. بے شک نبی کے معجزے قیامت تک کے ختم نہیں ہوں گے.
ملک ہندوستان میں رہنے والے کم و بیش 1 کروڑ حافظ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ ہیں. نبی کی ذات پر ایمان لانے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب معجزات رسول میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ کفیل اشرف کا قول اور دعویٰ نہیں ہے. بانی دارالعلوم دیوبند میں عرض کر دوں وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبی کی ذات پر ایمان لانے والے ایک ایک صحابی ایک ایک مسلمان نبی کا معجزہ. بے شک بے شک. تو 1.25 لاکھ معجزے تو ایسے ہی ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتاؤ نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں, معجزہ بنے کہ نہیں بنے. حضرت عمر فاروق اعظم نبی کا معجزہ بنے کہ نہیں بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ بنے کہ نہیں بنے. داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی نبی کا معجزہ ہیں. داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ باقاعدہ نبی کا معجزہ ہیں. نبی کے ماموں جان حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کے معجزہ ہیں, نبی کا معجزہ ہیں. نبی کے رشتہ داروں کے نام بھی سمجھتے جائیے, سنتے جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا معجزہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کا معجزہ ہے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا معجزہ ہے. ذات رسول پر ایمان لانے والا ایک ایک صاحبان نبی کا معجزہ ہے. بے شک بے شک. تو نبی زندہ, نبی کی ذات زندہ, نبی کا بدن زندہ, نبی کا جسد اطہر زندہ, نبی کی ذات پر نازل ہونے والا عرش معلی سے نازل ہونے والا قرآن زندہ. بے شک. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے نہیں علم ہے ہمیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھی, کس تاریخ میں پڑھی؟ I don't know about that. نہیں معلوم. میں عرض کر دوں آپ سے, پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ کس تاریخ میں, کس سن میں شروع ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری شادی کب ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں, نواسیاں کتنی ہیں, اور باقاعدہ جنتی شہزادے نبی کے 3 جنتی بیٹے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, ان کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کے 4 نہیں 5 نواسے, 5 جنتی نواسوں کا تذکرہ خیر ہونا چاہیے. میں عرض کر دوں آپ سے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کب چھوڑا؟ مدینہ منورہ کو رونق کب بخشی؟ تاریخ اسلام کی پہلی اذان کب دی گئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت شریفہ کون سی ہے؟ نبی غار حرا میں تشریف فرما تھے جب قرآن مجید کی پہلی آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمائی. کس تاریخ میں؟ 17 رمضان المبارک 13 اگست سن 610 عیسوی کو غار حرا کی بلندی پر اللہ کے نبی تشریف فرما اور 7ویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے قرآن کی پہلی آیت شریفہ. تاریخ 13 اگست سن 610 عیسوی, عربی تاریخ 17 اگست, ہجرت سے 13 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کا 41ویں سال کا 6واں مہینہ اور قرآن کا نزول شروع ہوا. ہم نوجوانوں نے کچھ معلومات ہی نہیں حاصل کی, پورا لاک ڈاؤن گزار دیا موبائل پر. کل جلسہ ہوا تھا الیاس پور میں, میں نے عرض کیا الیاس پور ہوگا, بولتے بولتے الیاس پور ہو گیا ہوگا. بہت سارے الفاظ بدل جاتے ہیں منہ سے. میں عرض کر دوں آپ سے, اکثر لوگ وضو بولتے ہیں, وضو صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو. وضو نہ کہیے گا, واو پہ پیش لگائیے گا. وضو, وضو تو اس برتن کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے, بدنی کو. لوٹے میں پانی ہے, لوٹے کو وضو بولیں گے, لوٹے کو وضو بولیں گے. جگ میں پانی ہے وضو کا, اس کو وضو بولیں گے. اور وضو تو آپ کرتے ہیں, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, اور اس کے بعد میں باقاعدہ مسح کرنا, پیر دھونا.
جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں ترجمہ، ترجمہ صحیح تلفظ نہیں ہے، کبھی نہ کہیے گا ترجمہ، ترجمہ، ترجمہ صحیح تلفظ ترجمہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھیے، استغفار نہیں، میں استغفار، لوگ کہتے ہیں استغفار پڑھیے، استغفار پڑھیے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ استغفار، استغفار پڑھیے۔ پڑھیں گے تو زبر دے کے پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں گے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کے پڑھیں گے۔ مگر جب تعلیم دیں گے، تلقین کریں گے، کسی کو بتائیں گے تو کہیں گے استغفار پڑھیے۔ ایسے ہی کل الیاس پور میں جلسہ تھا، آج مالی گھاٹی میں اللہ کے حکم سے جلسہ منعقد ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، یہاں تمام بزرگ علماء کرام سبھی حضرات سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا محمد طیب صاحب القاسمی مد ذل العالی سے ملاقات ہوئی، سبھی حضرات سے، عزیزم ہمارے رفیق مکرم جناب الحاج اشرف الحق صاحب سے باقاعدہ ملاقات کل سے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہمارے مولانا جان عالم صاحب فریضہ نظامت انجام دے ہی رہے ہیں۔ مداح خیر الانام شاعر اسلام عزیزم جناب فردوس کوثر صاحب مد ذل العالی نے آپ کے باقاعدہ علاقے میں آ کر بعد عشاء سے اب تک کے نعتیہ کلام سنا کر اپنی بھی آخرت بنائی، ہم سب کی بھی عاقبت سواری ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے نعتیہ کلام کو قبولیت اور مقبولیت آمین ثم آمین، اور آپ کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آئیے علم کی دنیا میں آئیے، کتاب کی دنیا میں آئیے، تحقیق کی دنیا میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بخشا تھا، آپ سمجھ لیجیے لاک ڈاؤن میں ہر طرف آنا جانا بند تھا، شادی بیاہ بند تھا، ولیمہ بند تھا، عقیقہ بند تھا، دکانیں بند تھیں، کالج یونیورسٹیز اسکول مدارس اسلامیہ مکاتب سب کے سب بند تھے۔ میں حتیٰ کہ اللہ کے گھر میں 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، 5 آدمی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وقت تھا کہ اس بیچ میں ہم خوب توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو مناتے، اپنے گناہوں سے ہم معافی طلب کرتے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتے۔ قرآن مجید جو لوگ نہیں سیکھ پائے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ان کو کہیں نہیں جانا تھا، ان کو مسجد کے امام کو بلا کر قرآن مجید سیکھنا چاہیے، ان کو ناظرہ پڑھنے کا موقع تھا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو لوگ باقاعدہ نماز کے مسائل نہیں جانتے تھے، وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز کے مسائل، نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض یاد کر سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے پاس موقع تھا کہ سیرت رسول پڑھ لیتے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کے پاس موقع تھا کہ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیتے۔ آج اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے، جرمنی کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی فلاسفر، آسٹریلیا کا اگر کوئی تھنکر، کوئی ماسٹر، کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا؟ مکہ معظمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں، اس طرف۔ قبلہ کدھر ہے؟ یہ ہے قبلہ جی، اس طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اتر کی طرف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال مکہ معظمہ میں اتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے، 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ سبحان اللہ، یہ عظیم الشان تاریخ ساز واقعہ کب پیش آیا؟ لوگوں کے اندر کتنے سوالات پیدا ہوئے تھے کہ نبی نے قبلہ بدل دیا۔ وہاں کے یہود جو نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ نبی سے پہلے 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے 5 وقت کی نمازیں بتائیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور اب قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آج نوجوانوں کو کیا خبر؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بتاؤ سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی مکہ معظمہ میں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ابھی رجب المرجب کا مہینہ گزرا، پچھلا مہینہ رجب کا مہینہ، برکت کا مہینہ رجب کا مہینہ، رحمت کا مہینہ رجب کا مہینہ، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا مہینہ رجب کا مہینہ۔ پہلی مرتبہ تحیات پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی مبارک شب میں رجب کے مہینے میں۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں۔ دوسرے ہی آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں جان حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی مبارک شب میں، یعنی رجب کے مہینے میں۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی رجب کے مہینے میں معراج شریف کی مبارک شب میں۔ 5ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی
رجب کے مہینے میں معراج شریف کی مبارک رات میں چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج شریف کی رات میں، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں، اور ساتویں آسمان پر 40,000 پیغمبروں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات میں رجب کے مہینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا جانتے ہیں کیا تاریخ تھی 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کی؟ ایک ایک چیز کا حساب ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس کاغذ و قلم ہے۔ آج سے نہیں 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا فَاكْتُبُوهُ، اے ایمان والوں اپنا آپس کا لین دین لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ تمہاری رشتہ داریاں الگ ہیں، تمہاری قرابت داری الگ ہے، تمہارا ناطہ الگ ہے، یہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں، یہ آپ کے خالازاد بھائی ہیں، یہ آپ کے سسرال والے ہیں، یہ ددیال والے ہیں، یہ ننیال والے ہیں، یہ سالے ہیں، یہ معاملات الگ ہیں۔ لیکن جب کبھی معاملات لین دین کا ہو تو اللہ نے حکمن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری فرماتا ہے، بے شک یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو۔ 1500 سال پہلے جبکہ اس زمانے میں پڑھنا عام نہیں تھا، لکھنا عام نہیں تھا، پریس کا وجود نہیں تھا۔ پریس تو 1474 میں گوٹنبرگ نے جرمنی میں قائم کیا۔ یہ پریس سب سے پہلی کتاب انگریزی کی ولیم کیکسٹن نے چھاپی تھی انگریزی زبان میں، ہسٹری آف ٹرائے۔ اللہ کا قرآن پریس میں پہلی مرتبہ چھاپا گیا سینٹ پیٹرزبرگ میں۔ مولا عثمان نامی اللہ کے ایک نیک بندے نے قرآن مجید کو پہلی مرتبہ چھاپا۔ پریس کے اندر موجودہ پریس، یہ جو قرآن مجید ہمارے آپ کے گھروں میں ہے، یہ قرآن مجید یہ تہران میں چھاپا گیا پہلی مرتبہ 1838 میں۔ آج ہمارے آپ کے گھروں میں جو قرآن مجید موجود ہے، پریس تو بہت بعد میں آیا، کتابت تھی ہاتھوں سے کتابت کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بچیوں کو قرآن مجید کی کتابت سکھائی جاتی تھی۔ بچیاں جب عالمہ ہو جاتی تھی، فاضلہ ہو جاتی تھی، حافظہ ہو جاتی تھی، تعلیمات مکمل ہو گئی، رشتے آنے میں کچھ تاخیر ہے، کچھ دیر ہے، شادی ہونے میں کچھ دیر ہے، تو ان بچیوں کو قرآن مجید دے دیا جاتا تھا۔ بچیاں گھر کے ضروری کاموں کو کر کے باوضو بیٹھ جاتی تھی اور کاغذ و قلم لے کر کے بیٹھتی تھی اور اللہ کا کلام لکھنا شروع کر دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے قرآن مجید کی لکھتی تھی صورتیں، سورہ فاتحہ شریف لکھ لی، آج سورہ بقرہ شریف شروع ہو گئی، آج سورہ آل عمران شروع ہو گئی، اس طرح سے سورۃ الفلق اور سورہ ناس۔ اللہ کا پورا قرآن وہ دھیرے دھیرے لکھتے لکھتے اللہ کا قرآن یاد کر اللہ کا قرآن لکھ ڈالتی تھی۔ اور جب باقاعدہ قرآن مجید لکھ دیا جاتا تھا تو سنہرے اوراق میں باقاعدہ اس کی گوٹ قاعدے سے بنا دی جاتی تھی اور باقاعدہ اس کو جو ہے پوری طرح دیدہ زیب بنا دیا جاتا تھا۔ جب شادیاں ہوتی تھی تو وہی ان بچیوں کا لکھا ہوا قرآن ان کو بطور تحفہ دیا جاتا تھا شادی میں۔ آج ہماری بہنیں اردو لکھنا نہیں جانتی، اردو پڑھنا نہیں جانتی، قرآن لکھنا بہت دور کی بات۔ یہ بات میں عرض کرتا ہوں ہمارے علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے۔ تو اب سوالوں کے جواب لے لیجئے کہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا قبلہ کب بنایا گیا تھا، پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازوں کا سلسلہ کب قائم ہوا۔ آج فجر کی نماز ہم نے جس وقت پڑھائی یہاں پر ہماری اس مسجد کے امام و خطیب صاحب اور تمام ذمہ داروں نے عرض کیا فجر کی نماز کے لیے، بعد میں کہا 5 منٹ کا بیان کر دیجئے، تو میں نے ذکر کیا تھا فجر کی نماز نبوت کے پہلے ہی دن فرض ہو گئی تھی، 12 فروری سن 610 عیسوی کو، 12 فروری سن 610 عیسوی کو اللہ کے میں عرض کر دوں اللہ کے دین میں پہلی نماز نماز فجر فرض ہوئی، سبحان اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور پھر نماز ظہر بھی ساتھ میں، نماز عصر بھی ساتھ میں فرض ہو گئی، نماز فجر اور نماز عصر یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ فرض ہوئی تھیں سبحان اللہ۔ نبوت کے پہلے دن، جس دن جبریل امین علیہ السلام نے آ کے اعلان فرمایا اے نبی آپ اعلان فرما دیجیے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا، اسی دن وضو کا طریقہ بتا دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے احکام آ گئے اور نماز کے احکام آ گئے۔ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کی نمازیں پڑھیں اور 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام کو 10 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ 10 سال تک 2 وقت کی نمازیں پڑھائی گئیں۔ معراج شریف جب ہوئی 9 مارچ سن 620 عیسوی کو، 9 مارچ سن 620 عیسوی کو، 27 رجب
بروز چہارشنبہ بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج شریف میں رجب کے مہینے میں. وہاں 5 وقت کی نمازوں کا اضافہ, وہاں 5 وقت کی نمازیں متعین کی گئیں. فجر اور عصر نبوت کے پہلے دن سے پڑھ رہے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جن نمازوں کا اضافہ ہوا اس میں نماز ظہر تھی. نماز ظہر معراج شریف کی شب میں فرض کی گئی ہے, اس لیے نماز ظہر معراجی نماز ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. نماز ظہر معراجی نماز ہے. نماز مغرب معراجی نماز ہے. نماز مغرب معراج میں فرض ہوئی ہے. نماز عشاء معراج میں فرض ہوئی ہے. تو نماز ظہر, نماز مغرب, نماز عشاء یہ معراجی نمازیں ہیں. نماز ظہر کی بھی پابندی کیجئے, ہر وقت کی نماز کی پابندی کیجئے. آقا نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں. منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں, ایک نماز فجر اور ایک نماز عشاء. نماز فجر کے وقت نیند ہم چھوڑ نہیں پاتے جی, شیطان سلاتا رہتا ہے, مزہ لیتے رہتے ہیں, اور فجر کی نماز کی پابندی ہم نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں. آمین. نماز عشاء کے وقت بھی آدمی خوب غفلت برتتا ہے, تساہلی سے کام لیتا ہے. میں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے 5 وقت کی نمازیں وہاں پر فرض ہو گئیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا. ابھی میں نے عرض کیا خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا گیا؟ دیکھ ایک چیز کا ریکارڈ ہے. یہ ہے ریکارڈ, آپ کے پاس ریکارڈ ہے ایک چیز کا. خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ. نماز ظہر کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ نماز ظہر کے لیے تاریخ اسلام کی پہلی اذان جو دی ہے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تاریخ اسلام کی پہلی اذان, سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, پہلی اذان کا تذکرہ آ رہا ہے. آپ کی مالی گھاٹی میں باقاعدہ ذکر ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ کون سی چیز پہلی مرتبہ کب شروع ہوئی ہے. یہی بات مجھ سے کہی بھی گئی کہ لوگوں کے سامنے معلوماتی باتیں آ جائیں, علمی باتیں آ جائیں. کتابیں کوئی خریدتا نہیں, کتابیں اب کوئی پڑھتا نہیں, کتابوں کو کوئی مطالعہ نہیں کرتا, کوئی ادھین نہیں کرتا, کوئی اسٹڈی نہیں کرتا. علم کہاں سے آئے؟ قرآن سارا کا سارا کتابی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں لفظ کتاب پہلے ہی پارے میں استعمال فرما لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے ہی پارے میں اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو علم والا دیکھنا چاہتا ہے, اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم سے پوری طرح سے علم سے روشناس دیکھنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, رواہ مسلم. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت پر. میں عرض کر دوں آپ سے, آج کہاں معلوم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں. ہماری بہنوں کو اپنی دیورانیوں کے بارے میں, اپنی جٹھانیوں کے بارے میں, اپنی ساس اور نندوں کے بارے میں ساری معلومات ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی, اس کا علم نہیں ہے. جس طرح ہم مردوں کو نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا کون ہیں, ماموں کون ہیں, چچا کتنے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے جی, کہاں معلوم. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو پڑھی ہے, پہلی نماز, سبحان اللہ کہیے گا, پہلی نماز وہ نماز بھی نماز ظہر ہے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ اذان دی گئی تو نماز ظہر کے لیے, اور پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 جنوری, دیکھیے میں تاریخ بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاریخ سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع فرمایا. اگر کوئی اسکالر, کوئی تھنکر, کوئی ماسٹر, کوئی ٹیچر, کوئی اتہاس کار اور کوئی مؤرخ آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میں نبی کا سچا غلام ہوں, میں نبی کا دیوانہ ہوں, میں نبی کا پروانہ ہوں, میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہوں, میں بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا ہوں, میرے پاس حوالہ موجود ہے. آئیے کیا پوچھتے ہیں؟ جی میں آپ کو جواب دوں گا. کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا بتائیے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی تاریخ میں پڑھی؟ تو تاریخ نوٹ کر لیجئے, 11 جنوری سن 610 عیسوی نہیں, 11 جنوری سن 624 عیسوی کو. عربی تاریخ تھی 15 شعبان المعظم. آپ کا جلسہ تو اس لیے بھی کامیاب ہو گیا کہ جس مہینے میں اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا, اسی مبارک مہینے میں جلسہ مالی گھاٹی کا منعقد ہو رہا. سبحان اللہ. اللہ کا مقدس گھر, اس کے دامن میں, اس کے سائے میں
یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے جو تعاون فرمایا مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ آپ میں سے اور دیگر حضرات جو تعاون کرنا چاہیں وہ لا کر کے پیش کر دیں یہاں پر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو شعبان المعظم جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا۔ شعبان المعظم میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ظہر میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، نماز ظہر کی تیسری رکعت میں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں دیکھ لیا، نماز کی حالت میں دیکھا۔ نبی کو اجازت ہوتی ہے دیکھنے کی، ہم اور آپ نماز میں نہیں دیکھ سکتے۔ نماز کی حالت میں کوئی آسمان میں نہ دیکھے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی اچک لی جائے، منع فرمایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام اور ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمین جائیداد میں حصہ نہیں لگایا جاتا۔ نبی جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ چھوڑتے ہیں انبیاء، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی شریف کی حیات طیبہ کی آخری سانس شریف لی تو اسی مقام پر آج بھی آرام فرما ہے، جس مقام پر آج سے 1433 سال پہلے، سن ہجری 1443 ہے نا، 10 سال کم کر دیجئے۔ جب کبھی آپ کو یہ نکالنا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو کتنا وقت ہو گیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت الفردوس روانہ ہوئے کتنا وقت ہو گیا، تو 10 سال کم کر دیجئے۔ آپ کے کیلنڈر میں جو بھی سن ہو 1443 سے 10 سال کم کر دیجئے، 1433 ہوا۔ 1433 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مبارک گود میں سر اقدس تھا، موجود تھا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، میں عرض کر دوں آپ سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس روانہ ہوئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار وہیں پر بنے گا، اور وہیں پر بنا۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حجرہ عائشہ میں آرام فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار وہیں پر بنا، جنت البقیع میں نہیں بنا۔ جنت البقیع میں نبی کی بیٹیاں دفن ہیں، نبی کے صاحبزادے دفن ہیں، نبی کی بیوی دفن ہے، صحابہ کرام دفن ہیں، مگر نبی کا مقام الگ ہے۔ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، اور انبیاء کرام کی نبوت بالعرض ہے، نبوت بالعرض ہے، اور ہمارے نبی کی نبوت حقیقی ہے۔ یعنی تمام نبیوں کو جو نبوت ملی، تمام نبیوں کو جو رسالت ملی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین تشریف لائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا اسی ماہ شعبان المعظم میں۔ شعبان المعظم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نکاح کیے، اسی شعبان المعظم کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی کے 2 نکاح ہوئے، 11 نکاح فرمائے ٹوٹل۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں۔ شعبان المعظم میں نکاح فرمایا امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح شعبان کے مہینے میں کیا سیدہ اماں بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ سے۔ اسی شعبان المعظم میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال بھی ہوا، ایک بیٹی کا انتقال ہوا۔ کیا نام ہے ان کا؟ سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ نام دہرائیے ذرا سے، سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی شعبان ہی کے مہینے میں اللہ کو پیاری ہوئی۔ نبی کی 4 بیٹیاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں، بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ۔ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ مالی گھاٹی میں باقاعدہ اہل جنت کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی دلاری بندیوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی پیاری بندیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی شہزادیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی نواسیوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کی صحابیات کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کی بیٹیوں کے ناموں کی برکت سے، نبی کی بیٹیوں کے ناموں کی برکت سے یہ جو بیٹھی ہیں ہماری پردہ نشی مائی بہنیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقاعدہ اتنا زبردست نفع و فیضان حاصل
حاصل ہوگا کہ ان کو خود محسوس ہوگا جہاں نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کے نورانی فرشتے تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں نبی والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرشتے باقاعدہ وہاں پروں کو پھیلا دیا کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے ہمارے علماء دیوبند نے، علماء کرام نے، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، بزرگان دین رحمت اللہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ولایت اور کرامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ قرآن کے جس کو سدرۃ المنتہا سے جبریل امین لاتے تھے، وہ قرآن جس کو جبریل امین نے تقریباً کتنے سال میں نازل فرمایا؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن تک جبریل امین نے سدرۃ المنتہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے تک باقاعدہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، جبریل امین اتنی بار کسی پیغمبر کی خدمت میں نہیں گئے، اتنی بار کسی رسول کی خدمت میں نہیں گئے جتنی بار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ کتنی مرتبہ تشریف لائے جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا تذکرہ کیا ہے امام العصر علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، 1933 میں جن کا انتقال ہو گیا۔ آگے آ جائیے، میں عرض کر دوں آپ سے کتنی مرتبہ جبریل امین تشریف لائے۔ ابا آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 12 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 104 مرتبہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں جبریل امین پہلی مرتبہ کب تشریف لائے؟ مالی گھاٹی میں یہ بات بیان کی جائے کہ نہ کی جائے؟ کی جائے، چونکہ نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے پروانے ہیں، بے شک، نبی کی صحبت بے مثال ہے، نبی کی مجلس بے مثال ہے، نبی کی خدمت میں آنا بے مثال ہے، اور نبی کی خدمت میں بیٹھ کر نبی کی باتیں سننا بے مثال ہے۔ بے شک، جبریل امین سدرۃ المنتہا سے چل کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1000 بار نہیں آئے، کہیے سبحان اللہ، 2000 بار نہیں آئے، 3000 بار، جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم بڑھاتے جائیں گے، اور ہم وہاں جا کے رکیں گے جہاں ہمارے علماء کرام نے روکا ہے اپنے آپ کو۔ 2000 بار نہیں آئے نبی کی خدمت میں جبریل امین، 5000 بار نہیں آئے، 10000 بار نہیں آئے، 15000 بار نہیں آئے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، 15000 بار نہیں آئے، 17000 بار نہیں آئے، 18000 بار نہیں آئے، 20000 بار نہیں آئے۔ سبحان اللہ، جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں، جبریل امین بارگاہ رسول میں 24000 بار تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں 24، سبحان اللہ، یاد ہو گیا دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں جب جلسے کی خبر سنا کرو کہ فلاں مقام پہ جلسہ ہونے والا ہے تو وقت نکال کے چلے جایا کرو۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ واعظ کی زبان سے، عالم کی زبان سے، مقرر کی زبان سے کون سی بات نکلوا دے بے شک، جو زندگی بھر کی پڑھائی میں وہ بات نہ آئے، بے شک، زندگی بھر کے مطالعے میں وہ بات نہ آئے۔ آجی اشرف میاں پوچھ رہے تھے دنیا کب بنی؟ کتنے ہزار سال پہلے بنی؟ جانور پہلے بنے کہ انسان پہلے بنے؟ دسترخوان کے اوپر بہت ساری چیزیں تھیں دوپہر میں کھانے میں، اور میں آپ کے یہاں حاضر تھا، اس میں کیا نام ہے؟ جناب عثمان غنی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائیں، ان کے سب لوگ خدمت میں لگے رہے، امام صاحب صوبائی سے لگے رہے خدمت میں، میں کر دوں معید الاسلام بھائی وغیرہ سب بہت خدمت میں لگے رہے، امام صاحب نے بھی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو میں نے عرض کہا کھانے میں، ہمارے کھانے میں سب سے قدیم سب سے پرانی چیز کون سی ہے؟ سبھی چیزیں تھیں اس کے اندر، کھانے میں سب سے قدیم مچھلی بھی تھی، مرغا بھی تھا، سبھی کچھ تھا۔ تو کسی نے مرغے کا نام لیا، کسی نے بیر کا نام لیا، بیر بھی تھا۔ میں نے عرض کیا پیغمبر آج ناشتے میں جب بیر آیا تو میں نے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی چیز کھائی ہے تو وہ بیر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لما اہبط آدم، آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، یأکلو کھایا انہوں نے، نبق مانے بیر،
اس کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ حوالہ جب تک نہ آئے، کتاب کا حوالہ جب تک نہ آئے، بات بے مزہ رہتی ہے، بات بے مزہ رہتی ہے۔ علم پختہ ہونا چاہیے، دلیل پختہ ہونی چاہیے، جواب آپ کا بہت پکا پختہ ہونا چاہیے، کتاب کے حوالے سے جواب سجا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی کتنی مرتبہ آیا ہے، تو 136 مرتبہ بتائیے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ قرآن مجید میں۔ بتاؤ اللہ کے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی کتنی مرتبہ آیا ہے، تو 25 مرتبہ بتائیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 مرتبہ۔ یہ اجازت کیا ایسے دے دیں گے؟ یہ اجازت کیا ایسی دے دی جائے گی؟ 25 مرتبہ کا ہے مطلب تو 25 مرتبہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی قرآن مجید میں کتنے مقام پر آیا؟ 4 مرتبہ آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی قرآن مجید میں کتنے مقام پر آیا ہے؟ 69 مقام پر آیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت میں 286 آیتیں ہیں، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت میں میں عرض کر دوں آپ سے 286 آیتیں ہیں، 40 رکوعات ہیں، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر میں صرف 42 حروف ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، ایک سورت اتنی بڑی 25,500 سے زائد الفاظ، کتنے؟ 25,500 سے زائد الفاظ سورہ بقرہ، 40 رکوع، 286 آیتیں۔ اور دوسری طرف سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت ہو گئی 42 حروف، 3 آیتیں۔ ایک طرف قرآن مجید میں اتنا بڑا رکوع 53 آیتوں کا رکوع، قرآن مجید کا سب سے بڑا رکوع، اس میں آیتیں کتنی؟ 53 آیتیں۔ سب سے لمبا رکوع قرآن مجید کا کہاں پر ہے؟ 23ویں سپارے میں۔ کتنی آیتیں؟ 53 آیتیں۔ سورہ صافات میں اللہ نے قرآن مجید کا سب سے بڑا رکوع نازل فرمایا، کتنی آیتیں؟ 53 آیتیں۔ اور قرآن مجید کا ایک رکوع ایسا کہ اس میں خالی ایک ہی آیت آئی ہے، ایک ہی آیت کا رکوع بنا دیا۔ اللہ کی شان بے مثال ہے، اللہ کا قرآن بے مثال ہے، اللہ کا بیان بے۔ سورہ مزمل شریف، سورۃ المزمل شریف کا جو رکوع ہے، دوسرا رکوع ایک ہی آیت کا ہے، اور ایک طرف 23ویں پارے میں 53 آیتوں کا رکوع، اور ایک طرف ایک ہی آیت کا رکوع۔ دیکھیے، غور کیجیے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 صورتیں نبیوں کے نام پر نازل فرما دی۔ کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں نبیوں کے نام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس، حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ابراہیم، جناب حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ نوح۔ 6 صورتیں نازل فرمائی، اور 7 صورتیں اللہ تعالیٰ نے 7 صورتیں جانوروں کے نام پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ کہیے، جانوروں کے نام پہ 7 صورتیں۔ سورہ بقرہ جانور کے نام پر ہے کہ نہیں ہے؟ سورۃ النحل شہد کی مکھی جانوروں کے نام پر نازل ہوئی کہ نہیں؟ سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر نازل ہوئی کہ نہیں؟ سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر سورت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سورۃ النمل چیوٹی کے نام پر سورت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سورہ عادیات، سورۃ العادیات والعادیات ضبحا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب میں اور عشاء میں امام صاحب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ سورہ عادیات کے معنی کیا؟ گھوڑے کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یعنی 7 صورتیں جانوروں کے نام پر نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ الحمد سے شروع ہیں، الحمدللہ سے شروع ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، پہلی مرتبہ الحمدللہ کس نے پڑھا؟ پہلی مرتبہ الحمدللہ کس نے پڑھا؟ مفسرین قرآن نے لکھا پہلی مرتبہ الحمدللہ پڑھنے والے ابا آدم علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ قرآن مجید میں، اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ اس دنیا میں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے، منع فرماتے جلسے کے موقع پر نہ شربت نہ چائے، کوئی ناشتہ نہیں۔ بیان کے دوران وہ فرماتے تھے بیان میں سب سے بڑا ناشتہ
عالم کا بیان ہے. عالم کا بیان سب سے بڑا ناشتہ ہے, سب سے بڑی تواضع ہے. اب دیکھ لیجئے یہ ہے معاملہ. وہاں سے چائے کا دکان ہٹا دیجئے, سب سے بہتر ہوگا. یا بند کروا کہیں تھوڑی دیر روک دیں, یا تھوڑی دیر روک دیجئے, بیان کے دوران یہ چائے پانی بند کر دیجئے. اب دیکھیے کتنی قیمتی باتیں آ رہی ہیں, کتنی اہم باتیں آ رہی ہیں. زندگی بھر کا مطالعہ کریں گے, ڈھونڈیں گے تو ٹاپک نہیں ملے گا, جواب تو دور کی بات. اور وہ چائے راجہ سین یگ کے زمانے میں جو چائے پہلی مرتبہ دریافت ہوئی راجہ سین یگ کے بارے میں, اب باقاعدہ اس چائے کی خاطر اتنا وقت یہ لگ رہا ہے. چائے دنیا میں ایک دن میں 4 ارب کپ چائے پی لی جاتی ہے. جو کام 4 ارب بار کیا جاتا ہے ایک دن میں چائے کتنے کپ پی لی جاتی ہے, کم و بیش کتنی مرتبہ؟ 4 ارب بار, 400 کروڑ بار 4 ارب کپ چائے پی لی جاتی. پانی کے بعد, دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پی جاتی ہے تو وہ چائے. ترک میں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ منع فرماتے تھے کہ نہیں, بیان کے دوران کچھ نہیں, سب سے بڑا ناشتہ, سب سے بڑی خدمت, سب سے بڑی تواضع عالم کا بیان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ بعد میں ہو جائے گا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اب وہ موضوع دیکھیے کیا چل رہا تھا. قرآن مجید کے اوپر بات چل رہی تھی غالباً. اللہ کے قرآن, اللہ کی ذات جب بے مثال ہے, جو ذات بے مثال ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت سارے ہوتے ہیں. آج دوپہر کے کھانے میں نے عرض کیا تھا جناب عثمانی غانی صاحب کے ہاں کہ اللہ کی ذات جب بے مثال ہے, اللہ کے نام بھی بے مثال ہیں, اور بے شمار نام ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کا نام رحمان ہے, اللہ کا نام رحیم ہے, اللہ کا آپ کے مالی دھاٹی میں باقاعدہ ذکر الہی آ گیا تو اللہ پر کہہ دیجئے. اللہ کا نام رحمان ہے, اللہ کا نام سلطان ہے, اللہ کا نام منان ہے, اللہ کا نام حنان ہے, اللہ کا نام رحیم ہے, اللہ کا نام کریم ہے, اللہ کا نام علیم ہے, اللہ کا نام حلیم ہے, اللہ کا نام غفور ہے, اللہ کا نام شکور ہے, اللہ کا نام غفور ہے, اللہ کا نام شکور ہے, اللہ کا نام نور ہے. نہیں, جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے اللہ پاک کے نام بیان ہوتے جائیں گے. اللہ کا نام نصیر ہے, اللہ کا نام نصیر ہے, اللہ کا نام کبیر ہے, اللہ کا نام نصیر ہے, اللہ کا نام کبیر ہے, اللہ کا نام خبیر ہے, اللہ کا نام متکبر ہے, اللہ کا نام متکبر ہے, اللہ کا نام مصور ہے, اللہ کا نام حسیب ہے, اللہ کا نام مجیب ہے. خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ, باطن بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ. سبحان اللہ, باطن بھی اللہ اور ظاہر بھی اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کو چاندنی دینے والا کون؟ کہیے اللہ. 15 کروڑ کلومیٹر کی اونچائی پر سورج کو چمکانے والا کون؟ اللہ. ہوا میں, فضا میں, ہوا میں, فضا میں اڑنے والے 4 کھرب یعنی 400 ارب 400 billion birds in the sky at present time. How many birds in the sky at present time? At present time 4 کھرب پرندوں کو, کم و بیش 4 کھرب پرندوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ. دنیا کے 7 ارب 85 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے, دنیا میں کم و بیش 90 کروڑ کتے ہیں, ہم اور آپ کتے کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں. بتائیے 90 کروڑ کتوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا میں 60 کروڑ سے زائد بلیاں ہیں, 600 ملین cats. There are 600 million cats in the world at present. دنیا میں 60 کروڑ بلیاں ہیں, ان بلیوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ اللہ. 93 کروڑ بکریاں ہیں دنیا میں. ذرا شان دیکھیں میرے نبی کی. میرے نبی کے گھر میں باقاعدہ 100 بکریاں پلی تھی. سبحان اللہ. ہمارے نبی کے گھر میں 100 بکریاں پلی تھی. ان 100 بکریوں کی برکت آج دنیا میں بکری ہی بکری ہے. ہمارے نبی کے گھر میں گھوڑے پلے تھے, ان گھوڑوں کی برکت سے دنیا میں گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. ہمارے نبی کے گھر میں اونٹ پلے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں موجود تھی. ان اونٹنیوں کی برکت سے پوری دنیا میں اونٹنیاں کتنی ہیں میں عرض کروں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 10 گھوڑے تھے. 10 گھوڑے تھے. ان 10 گھوڑوں کی برکت سے پوری دنیا میں آج 6 کروڑ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. سبحان اللہ.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں 100 بکریاں تھی، آج پوری دنیا میں 93 کروڑ بکریاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال. آپ کرکٹ کی بال کو ہوا میں لٹکا کے دکھا دیں گے؟ What's the weight of the ball of cricket? کیا وزن ہے کرکٹ کی بال کا؟ There are 155 grams. That's enough. 155 گرام کی بال ہے. 155 گرام کی بال، 155 گرام کا گولا آپ ہوا میں لٹکا کے دکھائیے. یہ حسین، خوشنما، خوبصورت، دلکش، خوشبودار دیدہ زیب پھول، یہ اوپر دیکھیے بدھے ہوئے ہیں تو لٹک رہے ہیں. آپ بغیر باندھے ہوئے لٹکا کے دکھا سکتے ہیں ان کو؟ اور اللہ تعالیٰ کا چاند کتنا بھاری ہے. ہم نے کرکٹ کی بال کا کیا وزن بتایا؟ 155 گرام. اور چاند کا وزن کتنا ہے؟ واٹ از دا ویٹ آف دا مون. ہماری بیٹی مسفرہ اشرف نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، بابا ٹیل می ناؤ واٹ از دا ویٹ آف دا ارتھ، کہ زمین کا وزن کتنا ہے. ہماری دوسری بیٹی ربقہ اشرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا ویٹ. ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں یہ سب. واٹ از دا ویٹ آف دا سن، واٹ از دا ویٹ آف دا آل یونیورس، پوری کائنات کا کتنا وزن ہے. آپ کے بدن پہ ہوا ہے، یہ میں کر رہا ہوں، ہوا لگ رہی کہ نہیں لگ رہی ہے؟ ہوا ہر جگہ ہے. یہ جو پنکھا چلتا ہے، بینسلر نے بنایا تھا پنکھے کو 1887 میں. جرمنی کا آدمی بینسلر، جرمنی کا سائنٹسٹ، اس نے پنکھا بنایا. اس نے اسی پہ تو ریسرچ کی تھی کہ ہوا بھری ہوئی ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے ہوا بھری ہوئی ہے، ہوا و فضا. اسی کا تو فائدہ آپ نے پوچھا تھا، اشرف الحق صاحب نے بتایا تھا. یہ پنکھا چل رہا ہے، ابھی انشاءاللہ بتا دیں گے. یہ انہوں نے آج وہاں کہا تھا پنکھے کے متعلق، ٹیوب لائٹ کے متعلق. تو بینسلر نے پہلے اسی پہ تو ریسرچ کی کہ انسان کے بدن پہ ہوا ہے، تبھی تو یہ دیکھیے ہوا لگ رہی کہ نہیں لگ رہی. اس پہ ریسرچ کی کہ ہوا بھری ہے. اس گاڈ نے، ایشور نے، اس ایشور نے، اس سرو شکتی مان نے، ہے برہم، ہے کروناشیل، ہے کرپالو، ہے دیالو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر باقاعدہ ہوائی ہوا رکھی. پوری کائنات میں 56 کھرب کلو ہوا کا وزن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین دھس نہیں رہی ہے، زمین پچکی نہیں جا رہی ہے. آپ سفر کر رہے ہیں، آپ 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہے ہیں، اور پھر بھی ایک جگہ بیٹھے ہیں اسٹیچو بنے ہوئے ساکن، بغیر حرکت کے، بغیر مومنٹ کے. بتاؤ یہ میرے مولائے کائنات کی قدرت ہے کہ نہیں؟ سائنسدانوں نے بتایا، سائنٹسٹ نے ہی بتایا کہ زمین چل رہی ہے. اسپیڈ آف دا ارتھ کتنی ہے؟ دے آر 1600 کلومیٹر پر آور. 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین چل رہی ہے. آپ کہیں ہل رہے ہیں؟ ذرا سے کار پہ بیٹھیے، اور کار اسٹارٹ ہوتی ہے تو وائبریشن فوراً، موبائل آتا ہے تو وائبریشن کرتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. کار کا پہیہ جیسی ذرا سے اوپر نیچے ہوا، کھانچے میں پہنچا، بدن ہل جاتا ہے. غور کیجئے. اور آپ 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہے ہیں، مگر نہ آپ گر رہے ہیں. سبحان اللہ کی. نہ آپ گر رہے ہیں، نہ آپ کسی سے لڑ رہے ہیں، نہ آپ زخمی ہو رہے ہیں، نہ آپ کی نیت ٹوٹ رہی ہے، نہ آپ گرے جا رہے ہیں، اور نہ آپ کا سجدے میں کچھ فرق آ رہا ہے. بتاؤ 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین چل رہی ہے. 24 گھنٹے میں زمین نے 38,400 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا. آپ نے اور آپ نے 24 گھنٹے میں 38,400 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا. نہ زمین تھکی، نہ زمین رکی، نہ آپ کو چوٹ آئی. بتاؤ اللہ کی یہ باقاعدہ قدرت کاملہ ہے کہ نہیں؟ سورج کی رفتار، what is the weight of the sun. میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بابا سورج کی سپیڈ کیا ہے، تو میں نے عرض کیا 7,20,000 کلومیٹر کی رفتار سے سورج چل رہا ہے. سورج چل رہا ہے، سورج کی رفتار 7,20,000 کلومیٹر ہے. ایک دن میں سورج 1,71,80,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ رکتا ہے. جب شام ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے آ کر اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سجدے میں اللہ سے پوچھتا ہے، اے باری تعالیٰ، اے میرے معبود برحق، اے میرے خالق کائنات، مجھے وجود بخشنے والے، میرے مالک بے نیاز، کل میں نکلوں کہ نہ نکلوں، کل میں نکلوں کہ نہ نکلوں.
اللہ اجازت دیتا ہے نکلنے کی تو نکلتا ہے. ایسے ہی نکلتا ہے سورج, ایسے ہی نکلتا ہے سورج. اجازت ربانی کے بعد سورج نکلتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے غور فرمائیے, ہمارے ملک ہندوستان میں سورج غروب ہوا. اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ہر گاؤں میں 6.5 لاکھ گاؤں ہیں ہندوستان میں, ہر گاؤں میں رات ہی رات. ملک ہندوستان میں ڈسٹرکٹ کتنے ہیں؟ 742. کتنے؟ How many districts in our country, in my India? کتنے؟ 700. There are 742 districts in our country at presently. اس وقت 742 ڈسٹرکٹ ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں رات ہی رات ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب 2.5 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے ہاں سے. سورج وہاں ڈوبا 2.5 گھنٹے کے بعد. ہمارے ہاں کے وقت سے امریکہ کے وقت میں 10.5 گھنٹے کا فرق ہے. سورج وہاں ڈوبے گا 10.5 گھنٹے کے بعد. اور حدیث شریف میں سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا ہندوستان میں سورج ڈوبا تو اس نے اللہ پاک کو سجدہ کیا. سعودی عرب میں سورج ڈوبا تو اس نے اللہ پاک کو سجدہ کیا. امریکہ میں سورج ڈوبا تو اللہ پاک نے سجدہ کیا, تو اللہ پاک کو سجدہ کیا. آسٹریلیا میں ہم سے 5 گھنٹے پہلے آسٹریلیا میں ہم سے 5 گھنٹے پہلے سورج ڈوبا, اس نے وہاں پر سجدہ کیا. انگلینڈ میں ہم سے 5 گھنٹے کے بعد انگلینڈ میں ہم سے 5 گھنٹے کے بعد سورج ڈوبا, اس نے اللہ پاک کو سجدہ کیا. تو پتہ یہ چلا جو بات اللہ نے 1500 سال پہلے 70ویں سپارے میں سجدے کے مقام پہ بیان فرمائی ہے کہ سورج اور چاند یہ سب کے سب اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. تو بے شک ہمارا ایمان ہے اللہ کے بیان پر. سورج ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. سورج ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو آپ کیا روک لیں گے 155 گرام کی بال جو میں نے بھی بتائی آپ ہوا میں لٹکا دیں گے؟ اور چاند کو اللہ تعالیٰ ہوا میں لٹکائے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید دعوت خوب دیتا ہے. غور کرو چاند کو. ابھی میں سورہ ملک شریف پڑھ رہا تھا جب میں تیار ہو رہا تھا, سورہ ملک شریف پڑھ رہا تھا, مکمل ہو گئی ماشاءاللہ. میں عرض کروں ابھی انشاءاللہ یہاں جانے بعد سورہ مزمل شریف پڑھیں گے. معمولات ہیں, ضروری ہیں. جس طرح بدن کی بیماریاں ہوتی ہیں ویسی روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. بدن کی بیماری کے لیے آپ فوراً جاتے ہیں ڈاکٹر سے, ڈاکٹر صدیقی, ڈاکٹر پانڈے, ڈاکٹر خان, ڈاکٹر شریواستو, ڈاکٹر انصاری. گئے اپنی نبض پکڑائی, فوراً دوا جو لکھی اس دوا کو آپ اتنی پابندی سے کھاتے ہیں ذرا سے ٹائم آگے پیچھے نہ ہو. مسجد کی نماز چھوٹ جائے, جماعت چھوٹ جائے, سحری میں دیر ہو جائے, افطار میں دیر ہو جائے. میں عرض کر دوں آپ سے روح کی بیماریاں کبھی سوچی؟ اسی لیے کہتے ہیں پیر و مرشد ہونا چاہیے. پیر و مرشد کا ہونا اس لیے ضروری ہے, وہ اصلاح کرتا ہے, روح کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. نزلہ, زکام, بخار, درد سر, اس کے لیے حکیم ہیں, ڈاکٹرز ہیں, طبیب ہیں, فزیشینز ہیں, MBBS ہیں, سب ہیں. لیکن روح کی بیماریاں, غرور آنا روح کی بیماری ہے. کہیے اللہ. تکبر محسوس کرنا, اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا, یہ روح کی بیماری ہے, یہ روح کی بیماری. حسد, ان کے پاس کار کیسے آ گئی, ان کا مکان اتنی جلدی کیسے بن گیا, آپ کی بیٹی کا رشتہ اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے ہو گیا, کل تک آپ سائیکل سے چلتے تھے, آج آپ کے پاس نیو برانڈ چمکتی ہوئی بائک, اسکوٹر, موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی. یہ دل میں حسد پیدا ہوا. حسد یہ روح کی بیماری. اللہ کے واسطے, میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, بدن کی بیماری پر توجہ دینے والے لوگوں روح کی بیماریوں پر توجہ دیجئے. آخرت برباد ہوتی ہے روح کی بیماری سے. ابلیس لعین نے, شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد سجدہ نہیں کیا. غرور کرنے والا شیطان تھا, تکبر کرنے والا شیطان تھا. اللہ نے فرمایا الا ابا واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. 16 پارے میں ابا فرمایا, باقی مقام پر پہلے پارے میں اور دیگر مقامات پر 15ویں سپارے میں ابلیس فرمایا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. خود پسندی, ہمارا رنگ گورا ہے, ان کا کالا ہے, ہم لمبے ہیں, یہ ٹھنگنے ہیں, ان کی چال ایسی ہے, ان کی چال ایسی ہے, ان کا لب و لہجہ ایسا ہے. یہ روح کی بیماریاں ہیں. اللہ کے واسطے ان کا علاج کب کریں گے؟ اخلاص پیدا کریں. ہم اخلاص نام کی زیرو کے برابر اس وقت اخلاص ہے نہیں. یہ جو نمازیں پڑھ لیتے ہیں 17 رکعت فرض, 12 رکعت سنتیں, 3 رکعت وتر, 48 رکعت یہ پڑھ لیتے ہیں, یہ نقل ہے, بس نقل ہے. رکوع سجدہ, رکوع سجدہ. نماز پڑھنے کے بعد اصلاح کیا ہو رہی ہے؟
ہمارے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے بھی جھوٹ بول رہے تھے، دکان پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے آئے، پھر جھوٹ بول کے سامان بیچا. اور قرآن دعویٰ کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو ہمیں روکا نہیں نماز میں. پہلے بھی غیبت کر رہے تھے، نماز پڑھنے جانے سے پہلے بھی غیبت کر رہے تھے، نماز پڑھ کے آئے پھر بھی غیبت شروع کر دی، پھر غیبت شروع کر دی. نماز پڑھنے سے پہلے بھی غیر کی بہو بیٹی کو تاک رہے تھے، بد نظری کر رہے تھے. آقا نے فرمایا لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہے اس مرد پر جو غیر کی بہو بیٹیوں کو تاکے، لعنت ہے اس عورت پر جو غیر کی بہو بیٹی کو دیکھے. آپ لوگوں نے بڑا اچھا انتظام کیا، میری بہنوں کا، میری ماں کا انتظام اتنا دور رکھا، میری ماں کا انتظام اتنا دور رکھا. پردہ نشینی لازم ہے. المرأۃ عورہ، عورت پردے کی چیز ہے، عورت نمائش میں پیش کرنے والی چیز نہیں ہے. سونے کو، چاندی کو آپ اپنے گھر میں الماری میں اور الماری کے لاکر میں لے جا کر کے باقاعدہ وہاں رکھتے ہیں. سونے کو قیمتی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اس سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں. ہماری مائیں بہنیں اس سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں. میں عرض کروں، ایک مرتبہ خاتون جنت سید ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال لے کے آئے. اے فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب ہم نے سوچا تم سے لیں. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، عورت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب عبادات میں ہے. حج کرنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کی خیریت لینا اچھا کام ہے. سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، سیدھے آئے اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس، نبی کی بیٹی کے پاس، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ معظمہ کے پاس تشریف لائے. حضرت علی نے اے فاطمہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک سوال کر لیا ہے کہ اے علی بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ تو بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ کسی اجنبی مرد کی آنکھیں اس کے اوپر پڑیں. دو لفظوں میں جواب دیا. عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ کسی اجنبی مرد کی نگاہیں ہم پر پڑیں، ہم پر پڑنے نہ پائیں. یعنی ایسے مقام پر بھی ہماری بہنیں نہ کھڑی ہوں کہ سامنے والے کو دیکھنے کا موقع مل جائے. بی فاطمہ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی انجان اجنبی غیر مرد کو دیکھے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اس پر پڑیں. یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑے آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم اجنبی انجان مرد کو دیکھے اور نہ ہی ایسے مقام پہ وہ کھڑی ہو کہ کوئی انجان اجنبی آدمی بھولے سے اس کو دیکھ لے. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب کس نے دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ نے. فرمایا بے شک یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی. سبحان اللہ. بے شک یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی. آج شادی بیاہ کے موقع پر ہماری بہنیں نمائش کے طور پر ولا یبدین زینتہن، حرام ہے زیورات کی کھنک، سونے کی چمک، چاندی کی دمک، کپڑا اور لباس نمائش کے طور پہ ولا یبدین زینتہن، اپنے اعضائے بدن کو، اپنی سجاوٹ کے مقام کو ظاہر نہ کرو. ولا یبدین زینتہن، خبردار تمہارے زیورات کی آواز، تمہارے زیور کی کھنک کسی مرد کے کان میں نہ جائیں. عورت خوشبو لگا کے نہ نکلے. لعنت فرماتے ہیں فرشتے، اللہ کے فرشتے، اس وقت تک جب تک عورت گھر میں آ نہیں جاتی. المرأۃ عورہ، عورت پردے کی چیز ہے. جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کو عورت کیسے کہا جائے گا؟ عورت کے معنی پردہ. What is the meaning of this word؟ عورت، عورت کے معنی عربی لفظ ہے نا، آقا نے خود بتا دیے معنی. المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت پردے کی چیز ہے، عورت پردے کی چیز ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، آقا نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات. جلسہ سیرت النبی بھی ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ بھی. سینکڑوں لوگ ہیں جو اپنی بیوی کا مہر نہیں ادا کیے ہوئے. مہر واجب ہے. مہر اٹس ناٹ کسٹم آف دا فیملی.
یہ کسی خاندان کسی فیملی کی رسم نہیں ہے، یہ سماج کی دین نہیں ہے، یہ ہمارے ابا دادا کا رائج کیا ہوا طریقہ نہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کر دو۔ بیویوں کا مہر دینا واجب ہے، جیسے وطر کی نماز واجب ہے، جیسے عید کی نماز واجب ہے، جیسے بقرعید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز چھوٹ جائے آپ سے، پورے سال بھر لوگ ان پر انگلی اٹھائیں گے۔ اتنے بے دین، اتنے بے عمل، اتنے لوزر، اتنی تاخیر، عید کی نماز نکل گئی تب نہا کے پہنچ رہے ہیں۔ پورے سال بھر لوگ ہمیں تم کہتے ہو اچھا تمہاری عید کی نماز ایک سال چھوٹ گئی، زندگی بھر یاد دلایا جائے گا ایک سال تمہاری عید کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ ارے 15 سال پہلے یار یاد ہے تمہاری عید کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز چھوٹے تو ساری زندگی وہ آدمی نشانہ بنایا جائے، ساری زندگی اس کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں۔ اور ہم میں سے 100 میں سے 99% آدمی واجب چھوڑے بیٹھا ہے، اپنی بیوی کا مہر کھائے بیٹھا ہے، کوئی باقاعدہ نہ تنبیہ کر رہا ہے، نہ کوئی اس کو یاد دلا رہا ہے، نہ کوئی اس کو دعوت میں سے کاٹ رہا ہے کہ بھائی اپنی بیوی کا حق مہر کھائے بیٹھے ہو۔ ارے تم والد بن گئے، ارے تم تو بیٹی داماد والے ہو گئے، ابھی تک تم نے مہر نہیں ادا کیا۔ ارے تم تو نانا بن گئے، دادا بن گئے، ابھی تک بیوی کا مہر چڑھے کا چڑھا ہے۔ آپ کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، شریعت اسلام مہر نہیں چھوڑے گی، شریعت اسلام مہر نہیں چھوڑے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا، غالباً بہرائچ شریف کے علاقے میں جلسہ تھا، بہرائچ میں علاقہ تھا، میں اس کا بہرائچ کے علاقے میں ایک جلسہ تھا۔ وہاں ایک نے پوچھا حضرت اگر مان لیجئے بیوی کا انتقال ہو جائے، میں نے عرض کہا مہر شریعت کہاں چھوڑ دے گی، وہ تو واجب ہے، جیسے نمازیں مرنے کے بعد بھی چڑھی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے نماز توبہ سے معاف کیوں نہیں ہوتی؟ اے حکیم الامت، زندگی بھر کے گناہ ایک توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے، زندگی بھر کی غیبت، زندگی بھر کی بدگوئی برائی ایک توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، زندگی بھر کی چوری، زندگی بھر کی چوری ایک توبہ سے سچے دل سے توبہ کر لی معاف ہو گئی، زندگی بھر کی بد نظری، زندگی بھر کی بد چلنی، بدکاری، بد کرداری ایک توبہ سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لیجئے، اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی، اور آپ ایسے بن جائیں گے کم اللہ ذنب لہ۔ مسجد میں امام صاحب جمعے کے دن خطبے میں آپ کو سناتے ہیں التائب کم اللہ ذنب لہ، جس سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ایک توبہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ سے سوال ہوا وجہ کیا ہے؟ زندگی بھر کی شراب ایک توبہ سے معاف ہو رہی ہے، زندگی بھر کی چوری ایک توبہ سے معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، زندگی بھر کی بدگوئی، غیبت اور بدکاری ایک توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، نماز توبہ سے کیوں نہیں معاف ہوتی؟ فرمایا نماز توبہ سے اس لیے معاف نہیں ہوتی، نماز توبہ سے اس لیے معاف نہیں ہوتی، نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم کے بدلے میں حکم ہی پورا کیا جاتا ہے، چاہے دیر ہو سویر ہو بعد میں ہو، حکم کے بدلے میں حکم ہی پورا کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے بدلے میں نماز کے مقام پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نماز کے مقام پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نماز کے مقام پر روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز کی جگہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز کے بدلے میں حج نہیں کر سکتے، نماز کے بدلے میں صدقہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا ہے، وضو کرو، میری بارگاہ میں قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے گناہوں کو ہم تمہارے سر کے اوپر لا کر رکھ دیں، اور جب تم رکوع میں جاؤ گے، رکوع میں جب تم مجھ کو یاد کرو گے، میری بڑائی بیان کرو گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جیسے ہی رکوع میں تم جاؤ گے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، صاحب کنز العمال نے لکھا ہے باقاعدہ، انہوں نے لکھا جیسے ہی بندہ رکوع میں جائے گا اس کے سارے گناہ دھڑام سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قیام اسی لیے کہا جاتا ہے قیام زیادہ زیادہ لمبا ہو، جو گناہ ہم نے کہیں کسی گاؤں میں کیا، کسی شہر میں کیا، گھر والوں کا حق مارا، حق تلفی، وہ گناہ جمع ہو جاتا ہے قیام کی حالت میں۔ صاحب کنز العمال کتنے پائے کے محدث ہیں، غور کیجئے آپ، انہوں نے لکھا رکوع میں گئے سب گناہ آپ کے زمین پہ گر گئے، کہ سجدے میں گئے اللہ نے معاف فرما دیا، ایک دن میں 5 مرتبہ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیے ہر گناہ کی معافی کے لیے ایک دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ موقع بخشتا ہے۔ فجر کے بعد گناہ ہو گیا، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، وضو کرو گے، وضو کرتے کرتے تمہارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، جیسی تم قیام کرو گے ایک ایک گناہ جمع ہوتا جائے گا، رکوع میں جاؤ گے گناہ گر جائیں گے،
سجدے میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور تم کو بہتر سے بہتر بنا کر مسجد سے واپس بھیجے گا. سبحان اللہ. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کا مرض، چغل خوری کا مرض یہ روح کی بیماری ہے. چغل خوری، اب تو چغل خوری کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا. مسجد میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر کی کوئی بات بتائی، ہم پر یقین کر کے ارے یہ مولانا صاحب ہیں، یہ حضرت ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، ان سے ہم مشورہ کر لیں. انہوں نے اپنے گھر کی بالکل سگے بھائی سے نہیں بتایا، اپنی بہن سے نہیں بتایا، مولوی صاحب سے ذکر کر دیا. اور مولوی صاحب نے جا کے اپنی بیوی کو داغ دیا، اپنی بیوی کو ہم نے جا کے بتا دیا. میری اہلیہ میری بیوی پورے گاؤں میں پھیلا رہی ہے. آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خوری کرنے والا، کسی کی بات کو پھیلانے والا جنت میں نہیں جائے گا. کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا دیندار ہو، آقا نے لا لگا دیا، پہلے ہی منع فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. کون؟ چغل خوری کرنے والا. ایسے ہی فرمایا لا يدخل الجنت منان، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. فلاں وقت میں آپ بہت پریشان تھے، ہم نے آپ کی مدد کی تھی 2000 روپے سے. فلاں وقت میں آپ بھوکے تھے، ہم آپ کو گھر لے گئے تھے، کھانا کھلایا. مت ذکر کیجئے، مت تذکرہ کیجئے، اپنے ثواب کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کیجئے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے، ہم نے جو تمہاری مدد کی. اللہ نے قرآن مجید میں 29ویں سپارے میں سورۃ الدہر میں فرمایا لا نريد، نہیں چاہیے ہمیں، نہیں چاہیے منکم جزاء، اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تم نے جو کھانا کھایا وہ تم نے اپنے نصیب اپنی تقدیر کا کھایا. تمہارا کھانا اللہ نے میرے گھر بھیج دیا تھا. جو پیسے سے ہم نے تمہاری مدد کی، تمہارا پیسہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم نے تم تک تمہارا حق پہنچا دیا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، تمہارا شکریہ نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں منع فرمایا. ہم زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دیتے ہیں تو شکریہ کے باقاعدہ منتظر رہتے ہیں کہ انہوں نے شکریہ نہیں کہا. ہم ان کو ہر سال رمضان میں 2000 روپے دیتے ہیں، ہم ان کو رمضان میں ہر سال باقاعدہ 5000 دیتے ہیں اور شکریہ نہیں ادا کرتے. میاں زکوٰۃ کا بدل مت تلاش کیجئے، زکوٰۃ کا بدل نہیں. اس لیے ہمارے علماء نے، مفتیان دین نے مسئلہ لکھا، جب کسی کو زکوٰۃ دو اس وقت اس سے دعا کی درخواست بھی نہ کرو. اللہ اکبر. جب کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دو تو اسی وقت اسی نشست میں، اسی بیٹھک میں دعا کا تذکرہ نہ کرو. دعا کیجئے گا. زکوٰۃ کے پیسے آپ